تاریخ میں نا کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ سیدھا دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے صلاح الدین ایوبی کا، ایک ایسا حکمران، سوچئے ذرا، جس کی بہادری کو اس کے دشمن بھی سلام کرتے تھے۔ اور یہیں سے صلاح الدین کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، مغرب میں انہیں ایک معزز اور بہادر بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن مشرق میں وہ ایک ایسے ہیرو ہیں جس نے ایک بکھری ہوئی دنیا کو جوڑ دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک ہی شخص کی دو اتنی الگ الگ تصویریں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آخر یہ صلاح الدین تھے کون؟ اصل میں یہ ان کا اعزازی لقب تھا۔ پورا نام تھا صلاح الدین یوسف ابن ایوب۔ وہ ایک کرد فوجی کمانڈر تھے جو آگے چل کر مصر اور شام کے پہلے سلطان بنے اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور ان کے نام کا مطلب بھی بہت گہرا ہے، دین کی راست بازی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ اقتدار تک پہنچے کیسے؟ ان کا عروج واقعی کسی داستان سے کم نہیں ہے۔ ایک ماتحت کمانڈر سے لے کر مصر کے سلطان بننے تک کا یہ سفر واقعی حیران کن ہے۔ ان کے عروج کی رفتار دیکھیے، بالکل حیران کر دینے والی ہے۔ صرف 10 سال، صرف ایک دہائی کے اندر وہ اپنے چچا کے ماتحت ایک عام افسر سے سیدھا مصر کے طاقتور وزیر بن گئے۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑا سیاسی قدم اٹھایا، شیعہ فاطمی خلافت کو ختم کیا اور مصر کو سنی عباسی خلافت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس ایک قدم نے ان کی مذہبی اور سیاسی دونوں طاقتوں کو بے پناہ مضبوط کر دیا۔ یہ گمنامی سے نکل کر مطلق طاقت تک پہنچنے کا ایک ناقابل یقین سفر تھا جو ان کی سیاسی ذہانت کو صاف ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سلطان بننا تو کہانی کا آغاز تھا۔ اصل چیلنج تو اب سامنے تھا، ایک پوری سلطنت کی تشکیل اور ایک بکھری ہوئی مسلم دنیا کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا۔ لیکن ظاہر ہے ایک بکھرے ہوئے خطے کو متحد کرنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں۔ تو پھر ان کے راستے کی رکاوٹ کون تھا؟ انہیں تو کئی محاذوں پر ایک ساتھ لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف تو ان کے اپنے ہی لوگوں میں حریف موجود تھے جو انہیں غاصب سمجھتے تھے، دوسری طرف سرزمین شام میں صلیبی ریاستیں تھیں جو اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھیں، اور پھر تھے حشاشین، ایک ایسا خفیہ گروہ جو اپنے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے یعنی قتل کرنے کے لیے بدنام تھا۔ ان تمام خطروں میں سے جو سب سے ذاتی اور ڈراماٹک خطرہ تھا نا، وہ حشاشین سے ہی تھا۔ اس پر اسرار گروہ نے صلاح الدین کی جان لینے کی ایک نہیں بلکہ 2 بار کوشش کی۔ ذرا تصور کیجئے، اعزاز کے محاصرے کے دوران ایک حشاشی سیدھا ان کے خیمے میں گھس آیا اور چاقو سے ان کے سر پر وار کر دیا، لیکن قسمت نے ساتھ دیا۔ ان کے سر پر پہنے ہوئے لوہے کے خول نے انہیں بچا لیا۔ صلاح الدین نے فوراً حملہ آور کو دبوچ لیا، جس کا خنجر اس بار صرف ان کے حفاظتی لباس کو ہی کاٹ سکا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کر پاتا، وہ حملہ آور مارا گیا۔ لیکن یہ صرف جسمانی حملے نہیں تھے، یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ ایک بار تو حد ہی ہو گئے، انہیں اپنے بستر پر ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر ملا جس کے ساتھ ایک دھمکی بھرا نوٹ بھی تھا، اگر پیچھے نہیں ہٹے تو اگلی بار یہ خنجر تمہارے دل میں ہوگا۔ تو ان تمام اندرونی اور بیرونی خطروں پر قابو پانے کے بعد صلاح الدین اب اپنے سب سے بڑے مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے بالکل تیار تھے، اور وہ مقصد تھا یروشلم کی فتح۔ اس مقصد کو پانے میں سب سے اہم موڑ آیا 1187 میں حطین کی جنگ میں، اور یہ جنگی حکمت عملی کا ایک شاگرد تھا۔ صلاح الدین نے بڑی چالاکی سے صلیبی فوج کو ایک ایسے خشک صحرا میں آنے پر مجبور کیا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر جب وہ تھک ہار کر آگے بڑھ رہے تھے تو انہیں مسلسل حملوں سے پریشان کیا گیا اور ان کے چاروں طرف خشک گھاس کو آگ لگا دی گئی، جس سے گرمی اور افراتفری اور بڑھ گئی۔ آخر میں اس پیاسی اور بدحواس فوج کو گھیرے میں لے کر مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اس ایک جنگ نے صلیبیوں کی فوجی طاقت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جنگ کے بعد جو ہوا وہ صلاح الدین کے کردار کو اور واضح کرتا ہے۔ 2 پکڑے گئے صلیبی رہنماؤں کے ساتھ بالکل مختلف سلوک کیا گیا۔ رینالڈ ڈی شاٹیلون، وہ لارڈ جس نے جنگ بندی توڑی تھی، اسے صلاح الدین نے خود اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دی، لیکن دوسری طرف پکڑے گئے بادشاہ گائے آف لوزینان کی جان بخش دی۔ صلاح الدین نے کہا، بادشاہوں کا کام بادشاہوں کو قتل کرنا نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ان کے انصاف اور اصولوں کی بہترین مثال ہے۔
لیکن شاید ان کی رحم دلی کی سب سے مشہور مثال یروشلم کی فتح کے بعد سامنے آئی۔ شہر نے جب ہتھیار ڈال دیے تو انہوں نے ایسی فیاضی دکھائی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے بہت سے ایسے خاندانوں کو جو تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے یوں ہی جانے دیا۔ یہ 1199 میں صلیبیوں کے ہاتھوں ہونے والے قتل عام سے بالکل مختلف منظر تھا۔ یروشلم کی فتح کے جواب میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ نے صلاح الدین کو ان کے سب سے مشہور حریف رچرڈ شیردل کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی شدید دشمنی کے باوجود ان دونوں رہنماؤں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے گہرا احترام تھا۔ خود رچرڈ نے اپنے دشمن کی تعریف میں کہا کہ صلاح الدین بلا شبہ مسلم دنیا کے سب سے عظیم اور طاقتور رہنما ہیں۔ اور یہ احترام یک طرفہ نہیں تھا۔ صلاح الدین نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ رچرڈ سے زیادہ کوئی معزز عیسائی لارڈ نہیں، تو ان کی یہ دشمنی جنگ سے زیادہ بہادری اور ایک دوسرے کی عزت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ بہادری صرف باتوں کی حد تک نہیں تھی، ان کے عمل میں بھی نظر آتی تھی۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک فرنگی ماں کا بچہ اس کے کیمپ سے چوری ہو گیا۔ وہ بیچاری سیدھا صلاح الدین کے پاس فریاد لے کر پہنچ گئی۔ صلاح الدین کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے ذاتی پیسوں سے اس بچے کو واپس خریدا اور اسے ماں کے حوالے کر دیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ پھر صلاح الدین نے اس کے لیے ایک گھوڑے کا انتظام کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے کیمپ واپس جا سکے۔ یہ واقعہ ان کی اسی رحم دلی کی ایک زندہ مثال ہے جس کے لیے وہ تاریخ میں جانے جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ صلاح الدین کی میراث ایک فاتح سے کئی بڑھ کر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے دیرپا اثرات کیا تھے۔ اور شاید سب سے حیران کن بات ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہے۔ جب 1193 میں ان کا انتقال ہوا تو جانتے ہیں اس عظیم سلطان کی کل ذاتی دولت کتنی تھی؟ صرف 1 سونے کا سکہ اور 40 چاندی کے سکے، بس۔ انہوں نے اپنی باقی تمام دولت اپنی غریب رعایا میں بانٹ دی تھی۔ تو دیکھیے ان کی میراث کتنی پیچیدہ اور دوہری ہے۔ مسلم دنیا کے لیے وہ ایک متحد کرنے والے، ایک ہیرو اور یروشلم کو آزاد کرانے والے ہیں۔ صلاح الدین کا عقاب آج بھی عرب اور کرد فخر کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور دوسری طرف مغربی دنیا میں وہ بہادری اور فراخدلی کا ایک ایسا آئیکن بن گئے کہ خود ان کے دشمنوں نے انہیں اپنے ادب میں ایک مثالی بادشاہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو آخر میں یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ آخر ایک ہی شخص بے وقت ایک مقدس جنگ کی علامت بھی اور بہادری کا ایک قابل احترام آئیکن بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ صلاح الدین کی زندگی کا یہی وہ مرکزی تضاد ہے جو آج بھی تاریخ دانوں اور مفکرین کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔